بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1919 ہے اور آج سورۃ الدخان کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 55 تا 59، 55 to 59۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یدعونا وہ طلب کریں گے، فیہا اس میں، بکل فاکہہ ہر قسم کے پھل، آمنین اطمینان سے، لا یذوقونا وہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس میں، الموتا موت کو، الا سوائے، الموتۃ الاولی پہلی موت کے، ووقاہم اور اس نے بچایا ان کو، عذاب الجحیم عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے، فضل کی وجہ سے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ذالک ہوا یہی ہے، الفوز العظیم عظیم کامیابی، فإنما پس یسرناہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، بلسانک آپ کی زبان میں، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، فرتقب اب آپ انتظار کیجئے، انہم بلا شبہ وہ بھی، مرتقبون انتظار کرنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے، جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی، اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا انسان کے لیے، زبردست کامیابی یہی ہے۔ غرض اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے، یعنی جنتی۔ دوسری بات، جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی، اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ تیسری بات، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ چوتھی بات، یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا، انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ پانچویں بات، غرض اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ چھٹویں بات، اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتیوں کو ملنے والے انعامات کا ان آیات میں تذکرہ فرما رہے ہیں، یوں کہ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، کہ جنتی لوگ جنت میں اپنے من پسند میوے منگوائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو موسم ہوگا وہی میوے انہیں کھانے پڑیں گے، کہ آم کا سیزن ہے آم کھا لو، سیتافل کا سیزن ہے سیتافل کھا لو، سیب کا سیزن ہے سیب کھا لو، ایسا نہیں ہے۔ جنتی کا جس پھل کو کھانے کو جی چاہے گا، وہ پکا پکایا لذیذ عمدہ بہترین قسم کا زبردست اسٹینڈرڈ والا معیاری پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جائے گا، ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جسے وہ بڑے اطمینان اور مزے لیتے ہوئے نوش فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی خواہش ہوگی، ان تمام خواہشوں کو وہاں جنت میں پورا کر دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال کا نظام جنت میں یہ ہوگا کہ بندے کی خواہش کے مطابق وہ ساری چیزیں ان کو دی جائیں گی جن کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی۔ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جنت اور اس کی نعمتوں میں یہ لوگ جو رہیں گے وہ پل بھر کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش اور تا ابد انہی نعمتوں میں رہیں گے، اور یہاں انہیں موت بھی نہیں آئے گی۔
موت کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا تک محدود رکھا تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، لہذا جب یہ لوگ مر کر یہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ کبھی انہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک بھورے رنگ کے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر ایک منادی آواز لگا کر کہے گا کہ اے جنت والو، تو سب جنتی اپنی گردنیں لمبی کر کے اسے دیکھیں گے، تو پھر وہ پکارنے والا پکار کر کہے گا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جنتی کہیں گے کہ ہاں ہم تو اسے جانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پکارنے والا آواز لگائے گا کہ اے جہنمیوں، تو وہ لوگ بھی اپنی گردنیں لمبی کر کے اس کی طرف دیکھیں گے، تو وہ منادی ان سے کہے گا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے۔ جب سب اسی کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس مینڈھے کی شکل میں جو موت ہے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ منادی کہے گا اے جنتیو، اب تمہیں ہمیشہ اسی جنت میں رہنا ہے، اب کوئی موت تمہیں نہیں آئے گی، اور کہے گا کہ اے جہنمیوں، اب تمہیں بھی یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اب کوئی موت تمہیں نہیں آئے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر کے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور جنت کی ساری نعمتیں ان کے لیے نچھاور کر دی جائیں گی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہوگا جو اپنے مومن بندوں پر کرے گا، اور جس پر یہ فضل ہوا یعنی جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہوگی کہ ساری زندگی ان انعامات میں گزرے گی جو انعامات جنت میں جنتیوں کو دی جائیں گی۔ جزا و سزا کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ایک قرآن جو نازل کیا ہے وہ قرآن آپ ہی کی اور ان کی زبان عربی میں نازل کیا ہے، تاکہ یہ لوگ خود اس قرآن کو پڑھیں اور اسے سمجھیں، اور جو احوال اور باتیں اس قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس پر ایمان لے آئیں۔ اس لیے کہ آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی اور پڑھی ہوئی چیزوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے نسبتاً اس کے کہ کوئی اور اس کے سامنے بیان کرے۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ آپ ان سے نعوذ باللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو یہ خود بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس قرآن کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، اب ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ مگر ان سب کے باوجود یہ کافی لوگ اس دن کا یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی حساب و کتاب پر ان کا ایمان ہے۔ خیر، آپ انہیں کی حالت پر چھوڑ دیجیے، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اس کا انتظار کیجیے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ فرتقب انہم مرتقبون کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد فتح اور نصرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان مشرکین کے مقابلے میں فتح و کامرانی کا اور غالب ہونے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اور آپ ان مشرکین پر غالب آ جائیں گے۔ تو بس آپ اس دن کا انتظار کیجیے، اس دن کے آنے کا، اور یہ لوگ بھی انتظار میں ہیں کہ کب آپ کو مغلوب کریں اور کب وہ آپ پر اپنا تسلط جمائیں، لہذا آپ بھی انتظار کیجیے اور یہ لوگ بھی انتظار کریں گے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ انہوں نے اپنے مغلوب ہونے کا، اپنے شکست خوردہ ہونے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتح ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جو فتح مکہ کی صورت میں حاصل ہوا۔ لہذا اس سے عبرت حاصل کرو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کر دیا، اسی طرح وہ ان مشرکین کو جہنم میں ڈالنے کا اپنا وعدہ بھی پورا کر لے گا۔ بس تم بھی انتظار کرو، یقیناً وہ دن واقع ہونے والا ہے اور وہ دن آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔